أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. 24 پارے سورہ المومن کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے. سورہ مومن ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع اور 85 آیتیں، 1199 کلمات اور 4960 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کے کچھ فضائل ہیں جو احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. مسند بزاز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا گیا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کے پہلے 3 آیتیں یعنی حامیم سے الیہ المصیر تک پڑھ لیا جائے. جو شخص اس کو پڑھے گا وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا. یہ روایت سنن ترمذی میں بھی مروی ہے. ابو داود اور ترمذی میں حضرت محلد بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پہ رات میں حفاظت پہ مامور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو. اور بعض روایت میں حامیم لا ینصرو بغیر نون کے آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ حامیم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے. تفسیر ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب علم رکھنے والا ہے. غافر الذنب جو گناہوں کا بخشنے والا، وقابل التوب توبے کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول مکمل قدرت والا، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، الیہ المصیر اسی کے طرف تم سبوں نے لوٹ کے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اس آیات میں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو بے حد قدرت اور وسعت اور غنا کا مالک ہے اور جس کے احسانات اپنے بندوں کے اوپر بے انتہا اور بے شمار ہیں. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی باتوں میں الا الذین کفروا سوائے ان لوگوں کے جو منکر ہے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، سو کہیں تجھ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں ان کا آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے رہنا اس شہروں میں. یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے. گو فی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے امحال ہے، استدراج ہے، ڈیل ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لے یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں، پھر ایک روز غفلت کے نشہ میں پوری طرح یہ مخمور ہو کر پکڑے جائیں گے. اگلے کا قوموں کا بھی یہی حال ہوا. اللہ کا ارشاد ہے کذبت قبلہم جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح والاحزاب اور دیگر فرقے بھی من بعدہم ان کے بعد وہمت کل امت برسولہم اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ لیاخذوہ تاکہ ان کو پکڑ لیں، وجادلوہ اور ان کے ساتھ بحث کریں بالباطل جھوٹی طریقے سے، لیدخذوا به الحق تاکہ اپنے اس بحث مباحثے کے ذریعے یا اپنے اس مخالفت کے ذریعے حق کو ہٹا دیں. فاخذتہم پس میں نے ان کو پکڑا
فکیف کان عقاب، سو کیسے رہا میرا سزا دینا۔ یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتلنے کے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جھوٹ موٹ سے یہ پیغمبروں کے پاؤں کو اکھیڑ دے اور ان کو شکست سے ہمکنار کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے عزائم اور رویہ رکھنے والوں کا انجام دیکھ لو۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات میرے طرف سے ان لوگوں کے بارے جو منکر ہے، انہم اصحاب النار، یہ کہ وہ بھی آگ والے ہیں۔ الذین، وہ یحملون العرش، کہ جنہوں نے اٹھایا رکھا ہے عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کا، ویؤمنون بہ، اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ گناہ بخشوانے کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اس آیات میں ایمان والوں کا عظمت شان بیان کیا گیا۔ آیت کے گزشتہ حصے میں کفار کے انجام اور ان کے ذب و حالی بیان کی گئی، تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی عظمت شان کو بیان کیا کہ ایمان والوں کو کیا معلوم کہ ان کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش پہ مامور ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، ان کا خوراک ہی یہی ہے، ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کے، اور اللہ سے ان کے لیے رحمتوں کی سفارش کرتے ہیں۔ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی، ان مسلمانوں کی بیویوں کے لیے بھی اور ان کے اولاد کے لیے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوں دعا گو ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتاً، ہر چیز سمئی ہوئی ہے تیرے بخشش میں، تیرے رحمت میں، وعلم، اور تیرے علم میں، فاغفر للذین تابوا، سو معاف کر دے، مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پہ چلے، وقہم عذاب الجحیم، اور اے ہمارے پروردگار تو ان مومن بندوں کو عذاب جہنم سے بچا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو حاملین عرش فرشتے ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں۔ مزید وہ یوں بھی گویا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم، اور داخل کر دے ان کو، جنات، ایسے جنت میں، عدن، جو سدا رہنے کے لیے ہے، نلتی، وہ وعدتہم، جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی نیک ہوئے ان کے والدین میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی تو ہے زبردست حکمت والا۔ وقیہم السیئات، اور اے ہمارے پروردگار ان کو برائیوں سے بچائیو، ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن، فقد رحمتا، بس یقیناً تو نے اس پہ مہربانی کی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی۔ یعنی میدان محشر میں ان کو کوئی برائی، مثلا گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو، اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیرے خاص مہربانی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ 24 سپارے سورہ مومن کے یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کے جہنم میں پہنچنے کے بعد جب وہ اپنے زندگیوں سے اور اپنے نفسوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور وہ اس صورت میں جیسے تفسیر در منصور میں حضرت حسن سے روایت ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں پہنچ کر ان کو اپنے شرک اور کفر کے اختیار کرنے پر حسرت اور افسوس ہوگا، اور ان کو اپنے آپ سے نفرت ہوگی، یہاں تک کہ غصے کے مارے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام دیا جائے گا کہ جتنا تمہیں آج اپنے آپ سے نفرت ہو رہا ہے،
اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہارے کفر سے نفرت تھی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر کو ترک کرنے کے لیے تمہارے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، لیکن تم تھے کہ تم نے ان پیغمبروں کے باتوں پر کان تک نہیں دھرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو منکر ہے، ینادون، انہیں پکار کر کہیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے جو بیزار ہوئے ہو تم